السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آداب و دعائیں۔ میقات اول الف میں سے آداب و دعائیں، عقائد، اسلامی تربیت، عربی زبان، یہ سب آپ کی مکمل کرا دی گئی ہیں، لیکن دوبارہ سے پھر دوہرا لیجئے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، اچھی طرح سے ان کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اسلامیات کی ویڈیوز کو بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں، بہت کم بچے دیکھتے ہیں، 5، 6، 4 اس طرح سے ویوز آتے ہیں کل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر بچے نہیں دیکھتے، 2-4 بچے دیکھ لیتے ہیں بس۔ اسلامیات کی طرف سے اس طرح کی بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، آداب و دعائیں۔ تعریف: زندگی گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ زندگی کس طرح سے گزاری جائے، اس کے اصول و ضوابط کو کیا کہتے ہیں؟ آداب۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلا دیں، اچھا ادب سکھا دیں، یہ اولاد کے لیے ایک بہترین ہدیہ ہے، بہترین گفٹ ہے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رکھا ہے کہ تاکہ بندہ کہیں بھی اللہ سے غافل نہ ہونے پائے۔ اس لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ کون سی دعا پڑھتے آپ؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، بابرکت ہو۔ یہ سب کس کو زیبا ہے؟ اللہ کو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو ناکافی سمجھ کر اور بالکل رخصت کر کے
اور اس سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی، ہم اس سے بے نیاز ہو گئے، نہیں، اسے نہیں، یہ تو صرف ایک وقتی ضرورت پیش آئی، وقت پر کھانا کھایا، اب اس کو سمیٹ کر رکھ دیا تاکہ اب دوسرے کام کیے جائیں۔ اس کے بعد اے اللہ آپ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مطلب یعنی اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت فرماتے رہیو، ہمیں کھانے کو پاکیزہ کھانا میسر کراتے رہنا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ وہ ہمیں صبح و شام پیٹ بھر کھلا رہا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے جب ہم کھانا کھائیں تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج تو یہ سبزی بنی ہے، آج یہ بنی ہے، اس کو نہیں کھاتے، اس کو نہیں کھاتا میں، نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کھانا آئے سامنے تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وقت پر کھانا میسر کیا، ورنہ بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔